اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے گائز، السلام علیکم۔ میں سیدہ عظمیٰ زیدی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو جس ٹاپک پر ہونے والی ہے وہ ہے اسپریچول میٹرکس۔ اسپریچول میٹرکس یعنی روحانی مایا جال۔ اسپریچول میٹرکس کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں کیسے ورک کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اسپریچول میٹرکس ایک طریقے کا مایا جال ہوتا ہے جسے ہم ایلوژن یا ڈسیپشن، دھوکہ یعنی روحانی دھوکہ یا اسپریچول ڈسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویورز، اسپریچول میٹرکس ایسا اسپریچول ڈسیپشن ہوتا ہے جسے عام لوگ اپنی ان دو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ صرف وہی لوگ اس میٹرکس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں جو اسپریچول جرنی پر یا سول جرنی پر یا پھر ٹوئن فلیم جرنی پر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسپریچولیٹی کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو گائز، اسپریچول میٹرکس میں ہم دو طرح کے ایلین فورسز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسپریچول میٹرکس اس بات کو بتاتی ہے کہ ہماری اس ارتھ پلانٹ کو دو طرح کی ایلین فورسز کنٹرول کر رہی ہیں۔ یہ جو دو طرح کی ایلین فورسز ہماری اس ارتھ پلانٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، ان میں ایک تو اینجلز ہیں یعنی فرشتے اور ملائکہ، اور انہی کے ساتھ اسپرٹ گائیڈ ہیں جنہیں روح الامین کہتے ہیں۔ یہ اینجلز اور فرشتے جو ہوتے ہیں یہ لائٹ ورکر ہوتے ہیں، لائٹ بینگز، لائٹ بیئررز کہلاتے ہیں۔ ان اینجلز کو، ان فرشتوں کو لائٹ ورکرز بھی کہتے ہیں، لائٹ بینگز بھی کہتے ہیں اور لائٹ بیئررز بھی کہتے ہیں، اور یہ ڈیوائن لائٹ فیلڈ ہوتے ہیں۔ یہ پیور وائٹ لائٹ کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں۔ ان میں ایمپیتھک کوالٹیز ہوتی ہیں، اس لیے یہ ایمپیتھس کہلاتے ہیں، اور ان کا کام ہے ڈیوائن کے میسیجز کو انسانوں تک پہنچانا۔ ان اینجلز کا اور ان اسپرٹ گائیڈ کا کام ہوتا ہے ڈیوائن کے میسیجز کو انسانوں تک پہنچانا، یعنی وہ پیغامات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ پیغامات یہ لائٹ ایلین فورسز انسانوں تک منتقل کرتی ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ملائکہ اور روح الامین اپنے پروردگار کی طرف سے ہر بات کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ گائز، دوسرے طریقے کے جو ایلین فورسز ہیں جو ہمارے اس ارتھ پلانٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، دوسرے طریقے کی ایلین فورسز، وہ ہیں ڈارک اینٹیٹیز یا نیگیٹو اینٹیٹیز یا ڈارک فورسز، جن میں ڈیمنز ہوتے ہیں، ڈیمونکس ہوتے ہیں، وچ کرافٹس ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، چڑیلیں ہوتی ہیں، آسیب، بدروحیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایلین ریپٹائلا بھی اسی کیٹیگری میں، اسی گروپ میں آتے ہیں، جو اسپریچول ریم کے رینگنے والے شیاطین ہیں، انہیں ایلین ریپٹائلا کہتے ہیں۔ اور ان ایلین ریپٹائلا میں چھپکلی اسپریچول ریم کا بہت خطرناک شیطان ہے، یہ پھر مگرمچھ، پھر اسی طرح ڈریگن ہے، سانپ ہے۔ یہ سارے ایلین ریپٹائلا ہیں، رینگنے والے جانور، یہ اسپریچول ریم کے بہت خطرناک شیاطین ہیں۔ ان کے بعد اسپریچول ریم میں کچھ چوپائے بھی شیاطین ہیں۔ چوپائے بھی اس فہرست میں شامل ہے، شیاطین کی فہرست میں، جن میں گائے، بھینس، کتا، ڈائنوسور وغیرہ شامل ہیں۔ گائز، جب ہزاروں سال پہلے یہ کاسموس کریٹ کیا گیا تھا، یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی، تبھی سے ان دونوں طرح کی ایلین فورسز کو، جن میں اینجلز ہیں اور جن میں ڈارک فورسز ہیں، ان دونوں فورسز کے ذریعے سے کنٹرول کی جا رہی ہے یہ ارتھ۔ ہماری ارتھ صرف انسانوں کے رہنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، کیونکہ اس زمین پر ہر چیز میٹر کی 3 فارمز میں موجود ہے۔ میٹر کی 3 فارمز کیا ہیں؟
یعنی سالڈ، لکوڈ اور گیس فارم میں موجود ہے. ارتھ کے اوپر جو بھی چیز موجود ہے وہ یا تو سالڈ ہے یا لکوڈ ہے یا گیس ہے. اسی لیے زمین پر صرف انسان ہی رہ سکتے ہیں. وہ کسی دوسرے پلانٹ یا کسی دوسرے ڈائمینشن میں جا کر انسان نہیں رہ سکتے، کیونکہ دوسرے ڈائمینشن اور دوسرے پلانٹس کو اس طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا. ہم یہاں جن 2 ایلین فورسز کی بات کر رہے ہیں ان میں ایک تو اینجلز یعنی فرشتے اور ملائکہ ہیں. یہ انسان نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ نان ہیومن سولز ہیں. یہ کھا نہیں سکتے، یہ سو نہیں سکتے. ان میں ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، بلڈ سرکولیٹری سسٹم وغیرہ جو ہیومنز باڈی میں ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ان میں. دے آر جسٹ سولز، دے آر میڈ آف لائٹ. یہ روشنی سے، نور سے بنے ہیں. ان کا جسم لطیف ہے. دوسرے ایلین فورسز جو ہیں جو ڈارکنیس سے ریزونیٹ کرتے ہیں، جنہیں ہم ڈیول، ایولز، ڈیمنز، وچ کرافٹس، وچز، گھوسٹ، جینٹ وغیرہ کہتے ہیں، یہ بھی انسان نہیں ہیں. ان کے اندر بھی بلڈ وینز اور ویسلز اور دیگر فزیکل سسٹم جو ہیومنز میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ان کے اندر بھی یہ آگ سے بنے ہیں. گندی اور غلیظ جگہوں اور ویرانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. ان کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ یہ ہیومن باڈی میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور نظام شمسی کے یعنی جو ہمارا سولر سسٹم ہے اس کے تمام پلانٹس اور دوسری گیلیکسیز تک ان کی رسائی ہے. یہ دونوں طرح کی ایلین فورسز بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں یہ انسان سے بہت زیادہ آگے ہیں. یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. یہ دونوں طرح کی ایلین فورسز جن میں اینجلز اور ڈارک فورسز شامل ہیں. دونوں طرح کی ایلین فورسز گائز بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں بہت ترقی کی ہے. انسان ابھی بہت پیچھے ہیں ان سے. ہزاروں سال پہلے ان دونوں ایلین فورسز کو ڈائریکٹ زمین پر آنے کی اجازت تھی جب تک یہاں انسان آباد نہیں ہوا تھا. مگر جب زمین پر انسان نے قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام آیا کہ اب یہ دونوں فورسز زمین پر ڈائریکٹ نہیں آ سکتی، بلکہ یہ دونوں فورسز پردے میں رہ کر، غائب رہ کر یعنی انویزیبلی کام کریں گی. ان دونوں ایلین فورسز میں سے ایک جو فرشتے ہیں یعنی ملک ہیں، اینجلز ہیں، اسپرٹ گائیڈ ہیں، یہ انسانوں اور زمین کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے فورس کرتے ہیں، زمین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نیگیٹو اینٹیٹیز سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو انسانوں کی جانب لے کر آتے ہیں. اور انسانوں کے بارے میں دیے گئے خدائی پیغامات کو انسانوں تک پہنچانے کا کام ان ڈارک فورسز کا ہے. فرینڈز، پھر جو دوسری قسم کی ایلین فورسز ہیں یعنی جو ایول فورسز ہیں، جو ڈارک اینٹیٹیز ہیں، وہ فرشتوں کے برعکس کام کرتی ہیں انسانوں کے لیے. یہ ڈارک فورسز ارتھ پر انسانوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ان پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. مثلاً انسانوں پر کنٹرول کرنا. ہم اس دنیا میں جو ریپ دیکھتے ہیں، ٹیررزم دیکھتے ہیں، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، سود خوری، رشوت خوری، زنا، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، لڑائی جھگڑا فساد، جنگ و جدال، یہ سب انہی فورسز کا کام ہے. اسی چیز کی جانب سورہ نساء کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جس نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ خدا بندہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تعداد کا اپنی طرف ضرور لے لوں گا اور پھر انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں بڑی بڑی امیدیں بھی ضرور دلاؤں گا اور یقیناً انہیں سکھا دوں گا. پھر وہ بتوں کے واسطے جانوروں کے کان ضرور چیر پھاڑ کر دیں گے اور البتہ انہیں کہہ دوں گا بس پھر وہ میری تعلیم کے موافق خدا کی بنائی ہوئی صورت کو ضرور بدل ڈالیں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ جس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو اس نے کھلا سخت گھاٹا اٹھایا.
گائز جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں اور روح الامین ہیں، جنہیں اسپرٹ گائیڈ کہتے ہیں، وہ ڈریم اسٹیٹ میں ویژنز کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اسپریچول جرنی یعنی سول جرنی پر ہوتے ہیں، جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو اپنی کنڈلینی اور اپنے چکرات یعنی اپنے لطائف کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کو ڈیمن سے، شیاطین سے کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو طاقت اور قوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کی سول کو ٹرانسفارم ہونے میں مدد کرتے ہیں، یعنی ان کی اسپریچول جرنی کو کمپلیٹ کروانے میں ان کی قدم با قدم ہیلپ کرتے ہیں یہ فرشتے۔ اسی بات کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ جن کی آیت نمبر 62 میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ طارق کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ اس آیت میں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ گائز مگر جو شیاطین ہیں، جو ڈارک اینٹیٹیز ہیں، جو ایول فورسز ہیں، جو ڈیمنز ہیں، جو ایلین ریپٹائلا ہیں، وہ ہمارے دماغ پر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے دماغ پر اٹیک کر کے ہماری مائنڈ پروگرامنگ کو پازیٹیو تھاٹس سے نیگیٹو تھاٹس میں چینج کر دیتے ہیں۔ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا ہم نا امیدی، دکھ، غم، اداسی، تنہائی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم ان شیاطین کے اٹیک کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دماغ میں گھس کر ہمارے تھاٹس کو، ہمارے خیالات کو بدل دیتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹس کو نیگیٹو تھاٹس میں بدل دیتے ہیں۔ ہمارا اس طرح سے برین واش کرتے ہیں یہ نیگیٹو اینٹیٹیز کہ ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ یہ نئے خیالات ڈال دیں گے اور پرانے خیالات کو جو ہمارے اپنے تھے انہیں ہمارے دماغ سے نکال دیں گے، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دماغ میں گھس کر ہمارے خوابوں کو بدل دیتے ہیں، جسے علم روحانیت میں ڈریم مینیپولیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیاطین ڈریم مینیپولیشن کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی یا معوذتین کا حصار بنا کر سوئیں سو دیٹ یہ شیاطین سوتے وقت ہم پر اٹیک نہ کر سکیں۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی سونے سے پہلے یہ عمل ضرور انجام دو، یعنی 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو تو گویا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو گائز اگر ہم بھی اپنا روز کا یہ معمول بنا لیں تو ڈیلی ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور رات میں شیاطین کے اٹیک سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ فرینڈز، ڈریم مینیپولیشن کے ذریعے یہ شیاطین ہمارے دماغ میں ڈیوائیڈ کرنے والے تھاٹس کو ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً ہم امیر ہیں اور وہ غریب ہیں، اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اور ان کے ہاں وہ ہوتا ہے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول والے تھاٹس کہ ہم سپیریئر ہیں اور آپ انفیریئر ہیں، اور میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں اور میں کما کر لاتا ہوں، اس لیے باقی سب مجھ سے کم ہیں، باقی سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، میرے آگے دب کر رہنا چاہیے۔ اس طرح کے تھاٹس یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں شیاطین ڈریم مینیپولیشن کے ذریعے۔ اسی طرح قوموں میں، ملکوں، ثقافتوں، مذہبوں، فرقوں کے درمیان پائی جانے والی جو ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو تمام طرح کی تھاٹس ہیں، ان تھاٹس کو یہ نیگیٹو فورسز اور یہ ڈارک اینٹیٹیز ہمارے دماغوں میں ڈریم مینیپولیشن کے ذریعے ڈالتی ہیں۔ ہولوگرافک انسرشن کے ذریعے یہ شیاطین ہمارے دماغوں میں داخل ہو کر ہمارے تمام پرانے اور نیک اور اچھے خیالات کو ختم کر کے نئے گندے اور برے خیالات کو ڈال سکتے ہیں۔ ہولوگرافک انسرشن یہ ایک ٹیکنالوجی ہے گائز۔
ہولوگرافک انسرشن، اس کے ذریعے سے یہ شیاطین انہی خیالات کو ہمارے ذہن میں ڈالیں گے جو ہمارے گزرے ہوئے کل اور ہمارے آنے والے کل سے ملتے جلتے ہوں گے، اور ہماری پوری سوچ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ مثلاً ایسے لوگ جن کی مائنڈ پروگرامنگ کو شیاطین نے، ڈارک اینٹیٹیز نے، نیگیٹو اینٹیٹیز نے ہولوگرافک انسرشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مکمل طور پر چینج کر دیا ہو، آپ ایسے لوگوں کو سمجھانے، راہ راست پر لانے کی جتنی بھی کوشش کریں گے، انہیں برے کام چھوڑنے سے جتنا بھی منع کریں گے، مگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ they are controlled by evil forces, they are controlled by devil، ان پر مکمل طور پر ڈارک فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے ایسے انسان کبھی بھی غلط راستے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ شیاطین ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری روح پر قبضہ کر لیں۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ناس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کرتا ہے، چاہے جنات میں سے ہو خواہ آدمیوں میں سے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور خدا کی یاد ان سے بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، سن رکھو شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور شیاطین تو اپنے ہوا خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بیکار جھگڑے کیا کریں، اور اگر کہیں تم نے ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ رکھو بے شک تم بھی مشرک ہو۔ گائز اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کو، یہ جو ہماری فزیکل باڈی ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہماری باڈی بیسیکلی 3 حصوں پر کنسسٹ ہے۔ ایک ہماری فزیکل باڈی ہے، یہ جو فزیکل باڈی ہمیں نظر آتی ہے، یہ ایک تو ہماری یہ فزیکل باڈی ہے، اور دوسری ہماری سول باڈی ہے۔ سول باڈی کون سی؟ وہ روح، کہ جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے تو بعد مرنے کے جو ہماری باڈی میں سے روح نکل کے چلی جاتی ہے، وہ سول باڈی ہے ہماری۔ اور تیسری ہماری اسپرٹ باڈی ہے یا اسپریچول باڈی ہے۔ اسپریچول باڈی، ہماری جو اسپرٹ باڈی ہے یا اسپریچول باڈی ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیوائن سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے ہماری اسپرٹ باڈی کا ڈائریکٹ کنیکشن۔ مگر گائز ہوتا کیا ہے کہ جب شیطان ہولوگرافک انسرشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ڈریم مینیپولیشن کے ذریعے سے ہمارے پازیٹیو تھاٹس کو نیگیٹو بنا دیتا ہے، اور ہمارے تھاٹس، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری فیلنگز سب نیگیٹیوٹی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، نفرت، گالی گلوچ، جھگڑا، لڑائی جھگڑا، فساد، دھوکہ دینا جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، تو گویا ہم ان ایول فورسز کو، ان ڈارک فورسز کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے دماغ میں انٹر ہو کر پہلے ہمارے دماغ کو اور پھر ہماری روح کو کنٹرول کر لیں۔ تو ایسے میں شیاطین ہماری اسپرٹ باڈی، جس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنا سلیو یعنی غلام بنا لیتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ ہم سے کرواتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری اسپرٹ باڈی کو، جو ہماری تیسری باڈی تھی، اسپرٹ باڈی یا اسپریچول باڈی، اس کو کنٹرول کر لیا ہے، اس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہمارے دماغ میں گھس کر، ہماری باڈی میں انٹر ہو کر۔ اور جب ہماری اسپرٹ باڈی شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خدا سے دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اسپرٹ باڈی شیطان کے قبضے میں چلی جانے کی وجہ سے ہمارا خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے سچے پیار کو، اپنے ڈیوائن لو کو، وہ پیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس کو چیٹ کیا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے،
ہم نے اپنے ٹرو لو کو کی جگہ فیئر کو، گریڈ کو چن لیا ہے، تو پھر شیطان کو ہم دعوت دے رہے ہیں ایسا کر کے کہ وہ آئیں اور ہمارے مائنڈ اور ہماری باڈی یعنی اسپیشلی ہماری اسپرٹ باڈی کو اپنا غلام بنا لیں، اور پھر یہ شیاطین ہماری باڈی میں ایک بار گھسنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ گائز، یہ جو ایلین ریپٹائل ہیں یہ بہت بڑے سائنسدان ہیں اپنے اپنے پلینٹس کے۔ یہ تمام طرح کے شیاطین اسی عالم ناسوت جسے سولر سسٹم کہتے ہیں یہاں موجود 0D یعنی 0 ڈائمینشن، 1 ڈائمینشن اور 2 ڈائمینشن کے پلینٹس پر آباد ہیں، اور ان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ یہ سولر سسٹم کے باقی دوسرے پلینٹس پر بھی آ جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ پہلے آسمان پر موجود عالم ملکوت کے پلینٹس تک بھی ان کی رسائی ہے۔ یہ شیاطین ایلین ریپٹائلا گوڈ ڈیمنز اتنے بڑے سائنسدان ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ایگو ڈیفنس میکینزم کس طریقے سے کام کرتا ہے، ایگو ڈیفنس میکینزم کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور اسے انسانوں کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایلین ریپٹائلا اور گوڈ ڈیمنز اور اسپریچول ریم کے چوپائے شیاطین بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ جو ایگو ڈیفنس میکینزم ہے یہ بیسیکلی اس طرح کا میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک پرسن اینگزائٹی سے بچنے کے لیے اپنی ایگو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے میکینزم کو یوز کرتا ہے تاکہ اس کی ایگو ہرٹ نہ ہو۔ یہ شیاطین گائز اتنے بڑے سائنسدان ہیں کہ ان شیاطین کو پتہ ہے کہ نیورولوجیکل سسٹم کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے سے یہ شیاطین یعنی نیورولوجیکل سسٹم کے استعمال کے ذریعے سے یہ شیاطین آرٹیفیشلی ہمارے دماغ میں ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم پین اینڈ پلیجر یعنی خوشی اور غم کو امیٹ کر کے ہمارے تھاٹس کو پوری طرح بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسٹار فیملی سے ہیں، اگر آپ انڈیگو فیملی سے ہیں، اگر آپ اسٹار سیڈ فیملی سے ہیں اور آپ اویکن بھی ہیں اور آپ اپنی اسپریچول جرنی میں بھی ہیں، تو آپ ان شیاطین کو، ان نیگیٹو اینٹیٹیز کو عبادت کے دوران، میڈیٹیشن کے دوران ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، بلکہ ان نیگیٹو پاورز کو، ان ڈارک فورسز کو زمین پر رہنے والا ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ضرور کرتا ہے ڈیلی روٹین میں، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ان کے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس کو انجیکٹ کر کے چلا گیا۔ وہ سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی میں اپنا 10% مائنڈ بھی استعمال نہیں کر پاتے۔ وہ بس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ڈگریاں پوری کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش میں لگ جاتے ہیں، پھر بچوں کی شادیوں کی فکر، پھر بچوں کے مستقبل کی فکر، پھر ایک دن یوں ہی جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں وہاں خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور یوں ہی ان کی لائف کا یہ سائیکل گھومتا رہتا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دماغ کتنی گہرائی میں ہے۔ وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو، وہ اپنے ان کانشیس مائنڈ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، صرف کانشیس مائنڈ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں اپنی ان دو ظاہری آنکھوں سے اس فزیکل ورلڈ میں، اس 3D ورلڈ میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اپنی کانشیس مائنڈ سے صرف اسی کو پوری زندگی حقیقت مان کر گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہماری اس فزیکل باڈی سے آگے بھی ہماری سب ٹائٹل باڈیز ہیں، جو ہماری سول باڈیز ہیں، جو ہماری اسپریچول باڈیز ہیں، اور ہماری ان سب ٹائٹل باڈیز کی کیا نیڈس ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
ان کی سوچ ہی اس 3D یعنی تھرڈ ڈائمینشن اس فزیکل ورلڈ سے آگے نہیں جاتی. جب ان کی سوچ اس تھرڈ ڈائمینشن سے آگے جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے اور کائنات کے رازوں کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ جب ان کی سوچ، انسانوں کی سوچ اس تھرڈ ورلڈ سے آگے ہی نہیں جائے گی، اس تھرڈ ڈائمینشن سے آگے نہیں جائے گی، تو وہ اللہ اور کائنات کے رازوں کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ اگر آپ کا دماغ اس تھرڈ ڈائمینشن سے آگے کی نہیں سوچتا، اگر آپ کا پاسٹ وونڈڈ ہے، زخمی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، اگر آپ انر چائلڈ وونڈڈ ہے، آپ کو انر چائلڈ وونڈڈ ہے، یعنی آپ کے اندر کا بچہ کسی پاسٹ ٹراما، کسی پاسٹ پین کی وجہ سے زخمی ہے، آپ پین میں ہیں، آپ سورو میں ہیں، گریف میں ہیں، کسی نے آپ کو چیٹ کیا ہے، ڈیسیو کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، آپ کو برا فیل کرایا ہے، اگر آپ کے پیرنٹس، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے آفس کلیگس نارسسسٹ ہیں، انرجی ویمپائر ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ پین میں ہیں، سورو فیل کرتے ہیں، دکھی ہیں، تو گائز یقین جانیے کہ آپ ان ڈارک فورسز کو، ان شیاطین کے لیے، ان نیگیٹو اینٹیٹیز کے لیے آپ ولنریبل ہیں، آپ ان کے بہت ایزی وکٹم ہیں. یہ پھر ایسی سچویشن میں آپ کو بہت ایزیلی کنٹرول کر پائیں گے، آپ کی مائنڈ اور باڈی کو اور آپ کی سول کو. اگر آپ ایموشنلی ڈاؤن فیل کرتے ہیں، اگر آپ ایموشنلی لو فریکوینسی میں رہتے ہیں، تو یہ ایول فورسز آپ کو اٹیک کر سکتی ہیں اور آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے آپ کی اسپرٹ باڈی کو اپنا سلیو یعنی غلام بنا سکتی ہیں. اسپریچویلٹی میں ایک چیز ہوتی ہے گائز، بلائنڈ فیتھ، جسے کہتے ہیں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا. آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بلائنڈلی اپنے پیرنٹس پر، اپنے اینسیسٹرل پیٹرنس پر اور اپنے فیملی پیٹرنس کو آنکھ بند کر کے فالو کرتے رہتے ہیں، یا اپنے ریلیجن اور اپنے کاسٹ، اپنے کلچر میں پائی جانے والی ایسے رولز ریگولیشنز کو، کسٹمز کو، ریچولز کو، ٹریڈیشنز کو فالو کرتے رہتے ہیں جو انہیں یا سوسائٹی کو یا ان کی فیملی کو سرو نہیں کر رہی ہوتی، مگر وہ اندھی تقلید کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیرنٹس ایسا کرتے تھے، ان سے پہلے آنے والے لوگ ایسا کرتے تھے، یا ان کی فیملی میں، ان کے کلچر میں، کاسٹ میں، ریلیجن میں، سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور بس بنا مطلب فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے اچھی لگے یا بری لگے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ سچ اس کے بیونڈ ہے. وہ اپنے والدین کا، فیملی کا، سوسائٹی کا، فرقے کا، ثقافت کا ابیوز دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. اسے کہتے ہیں علم روحانیت میں ایول مینوپولیشن. یہ تمام کے تمام لوگ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، یہ سب کے سب they all are operated by evils, they all are ruled by evil. اگر وہ تمام کام جو آپ کر رہے ہیں اور وہ نیگیٹو ہیں، یا انہیں کرنے سے آپ کی ذات کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی سوسائٹی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، بس آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سے پہلے والے کر رہے تھے، تو دیٹ از کالڈ ایول مینوپولیشن. اس کو کہتے ہیں ایول مینوپولیشن، کہ آپ آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کر رہے ہیں، بلائنڈ فیتھ ہے آپ کا ان چیزوں پر، ان لوگوں پر، ان کاموں پر جو آپ کو سرو نہیں کر رہی لیکن آپ کیے جا رہے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ کام شیطان آپ سے کروا رہا ہے. گائز ایک چیز ہوتی ہے ایموشنلی فول اور ایک چیز ہوتی ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ. تو آپ خود کو جج کرنا ہے آپ نے کہ آپ ان دونوں میں کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو سرو نہیں کر رہے یا جو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے، گویا یو آر ایموشنلی فول. لیکن اگر آپ
اپنے ٹرو لو کو چنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، جو ڈیوائن لو ہے، تو گویا آپ انکنڈیشنل لو کو چن رہے ہیں۔ اس قسم کے پیار میں نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے، نہ گریڈ ہوتی ہے، نہ بندش ہوتی ہے، نہ رکاوٹ ہوتی ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ پین ہوتا ہے، نہ سفرنگ ہوتی ہے، صرف پیار ہی پیار، رسپیکٹ ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اپنے ٹرو لو کو چنتے ہیں اپنی زندگی میں، تو گویا آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں۔ علم روحانیت میں انکنڈیشن لو کو چوز کرنے والا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جو اسے ہر قسم کے دکھ درد سے، پریشانیوں سے، بندش سے، بندھنوں سے، رکاوٹوں سے آزاد کر دے گا۔ اگر آپ انکنڈیشن لو کو چنتے ہیں اور آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، تو پھر آپ ہر قسم کے دکھ درد، بندشوں، پریشانیوں، رکاوٹوں سے آزاد ہوں گے۔ مگر اگر آپ کنڈیشنل لو کو چوز کرتے ہیں تو پھر آپ ایموشنلی فول ہیں، اور یہ کنڈیشنل لو ہمیشہ آپ کو دکھ دے گا، درد دے گا، پریشانیاں، بندشیں، بندھنوں کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھے گا آپ کو۔ ایسا شخص ایول مینیپولیشن میں ہوتا ہے جو کنڈیشن لو کو چنتا ہے۔ جو کنڈیشنل لو کو چنتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ ایول مینیپولیشن میں رہتا ہے، اور ایول مینیپولیشن میں رہنے کی وجہ سے وہ دکھ، درد، پریشانیاں، بندھن اور بندشوں کی زنجیروں میں بندھا رہتا ہے پوری لائف۔ ایسا شخص سلیو ہوتا ہے ڈارک اینٹیٹیز کا۔ لیکن اگر آپ انکنڈیشنل لو کو چوز کرتے ہیں تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں۔ لیکن ایسا تبھی ہوگا گائز جب آپ اپنے دل کی آواز سنیں گے، جب آپ اپنے ہارٹ چکرا کو اوپن کریں گے، جب آپ کے دل پر لگے 1,80,000 جالے جل چکے ہوں گے، جب آپ نفس مطمئنہ کی سٹیج پر ہوں گے، تو ایسا تبھی ہوگا۔ تب آپ اس ایول مینیپولیشن سے باہر نکل سکیں گے اور ہر شخص کا سچ دیکھ سکیں گے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، کون آپ کے ساتھ سچا ہے، کون آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ سکیں گے جب آپ ٹرو لو کو یا انکنڈیشنل لو کو چنیں گے اپنی لائف میں، اور تب آپ اس ایول مینیپولیشن کے جال کو توڑ پائیں گے۔ مگر یہ تب ہوگا گائز جب آپ اسپریچول جرنی کو چوز کریں گے اور خود کو اسپریچولائز کرتے جائیں گے اور خود کو ایوالو کرتے جائیں گے۔ تب آپ کو ایک ایسا سچ دکھائی دے گا جو آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا۔ یہ سچ ہے اسپریچول میٹرکس کا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتے، اینجلز، اسپرٹ گائیڈ اور شیاطین ان ریئل ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہماری لائف کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے یہ شیاطین ہمیں خدا سے، نیک کاموں سے اور جنت سے دور کر رہے ہیں، اور کس طرح ہماری خوشیاں، ہماری نعمتیں ہم سے چھین رہے ہیں یہ شیاطین۔ ہم اپنے خدا سے دعاؤں میں جو نعمتیں مانگتے ہیں گائز، یقین جانیے خدا وہ نعمتیں ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو کچھ ہم خدا سے دعا میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ مگر یہ شیاطین، یہ اسپریچول ریم کے شیاطین ہماری وہ نعمتیں چرا لیتے ہیں۔ نہ صرف یہ شیاطین ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں، بلکہ گائز ہمارے وہ فور فادر جو بعد مرنے کے اچھی جگہ نہیں جاتے، جو بعد مرنے کے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہیں، وہ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ کیوں چھینتے ہیں وہ ہم سے یہ نعمتیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نعمتیں ہماری زندگی میں ہمیں نہیں ملی، جب ہم یہاں تکلیف میں ہیں، قبر کا عذاب جھیل رہے ہیں، تو یہ نعمتیں انہیں کیوں مل رہی ہیں؟ یعنی جو پیچھے وہ اپنی نسل کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان سے وہ جیلس ہوتے ہیں کہ ہماری نسل کو یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اس لیے وہ جیلسی میں ہم سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں اسپریچول ریم میں۔ تو ہمارے وہ اینسسٹر جو حسد، بغض، کینہ اور دوسری برائیوں کی حالت میں مرے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ بھی اپنی اس دنیا سے بیٹھ کر ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی نعمتیں ہم سے چھین رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے برے اینسسٹرز اور شیاطین سے اپنی چرائی ہوئی نعمتیں واپس لینے کے لیے اس پورے اسپریچول میٹرکس کو سمجھنا ہوگا، اور یہ تبھی سمجھ آئے گا جب ہم اپنی لائف میں اسپریچویلٹی کو چوز کریں گے۔ یہ اسپریچول میٹرکس تبھی سمجھ میں آئے گا گائز جب ہم اپنا انر ورک کریں گے، جب ہم اپنے ڈارک سائڈ، اپنی شیڈو سائڈ کو ہیل کریں گے، یعنی اپنی برائیوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر سے ختم کریں گے، عبادات کریں گے، ریاضات کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے، اور اپنے لطائف یعنی چکراس کو اور اپنی سول باڈیز کو، اپنی اسپریچول باڈیز کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنیں گے اور اپنے پاسٹ وونڈڈس کو ہیل کریں گے۔ جتنی زیادہ آپ سیلف لیسلی خدا کی عبادت کریں گے، اتنی جلدی آپ اس اسپریچول میٹرکس کو بریک کر پائیں گے۔ عبادات آپ کو ایسی کرنی ہوگی گائز کہ جس میں آپ کو کسی قسم کی خواہش، تمنا، آرزو نہ ہو، کسی پھل کی امید نہ ہو، کسی قسم کی ڈیزائر نہ کریں آپ کہ اگر میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو مجھے اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ تو اگر آپ ڈیزائر رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا آپ کنڈیشنل لو کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن اگر آپ بغیر ڈیزائر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا آپ انکنڈیشنل لو کر رہے ہیں اللہ سے۔ اپنی سوچ کو، اپنی دل کو، اپنی روح کو، اپنے تن کو پاک رکھیں، اپنے اعمال پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، تبھی آپ اس مایا جال کو، اس اسپریچول میٹرکس کو توڑ کر باہر نکل سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دس از اے یونیورسل ٹروتھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔